آپ اگر اس 4 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ موت سب کو چکنا ہے۔ جو ہمیں دفن کرنے آتے ہیں وہ 40 قدم تک دور نہیں جاتے ہیں کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں اپنے حساب کتاب کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں ہے؟ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا دیں گے ہم جواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج میں ایک ایسی ٹاپک پہ بات کروں گا جو ہمیشہ ہی میرے دل کے قریب رہا ہے۔ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن کئی بار ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سب کو تو ایک دن اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دنیا میں آپ کتنی بھی کامیاب حاصل کر لو، کتنا بھی پیسہ کما لو، کتنا بھی مشہور ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن موت آنی ہی ہے۔ اور ہر زندہ انسان مطلب جو سانس لے رہا ہے، جو جی رہا ہے، ہر روز چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ تو موت کو مزہ سے کیوں کہا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ ہم جب کسی کو کھانا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیسا لگا ٹیسٹ؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا، ہے نا؟ انسان جب اچھی چیز کھاتا ہے تو مزے لے کر کھاتا ہے، یا پھر وہی کوئی ایسا چیز دے دو جو اچھا نہیں ہے، کوئی سڑی گلی چیز باسی دے دو، پھر وہ شخص کیا کہے گا کہ یار مزہ کرکرا ہو گیا، ہے نا؟ ایک مزہ ہوتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ موت کو مزے کے ساتھ کیوں جوائن کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بالکل اس بارے میں نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان اچھی زندگی جیے گا، جب اس کی موت آئے گی تب اس کو میٹھی موت آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کی روح قبض کرنے والا کوئی موت آتی ہے تو بہت آسانی سے آپ کی روح قبض کرتی ہے، ایک آسانی خوبصورت اللہ موت دیتا ہے۔ اور جو بد انسان ہوتا ہے، مرنا تو سب کو ہے، سب کو ہے۔ آپ اللہ کو مانو یا نہ مانو، آپ ماڈرن ہو کر زندگی جیو یا آپ اللہ کے رولز فالو کر کے زندگی جیو، اینڈ دی اینڈ آف اٹ ہر انسان کی موت آنی ہی آنی ہے۔ تو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی برداری کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کے اگینسٹ جاتا ہے، جب وہ انسان مرتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے والا کوئی موت آتی ہے تو اس کو اس طریقے سے روح قبض کرتی ہے۔ جب ایسے انسان کی روح قبض کرتی ہے تو وہ انسان بول نہیں پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار جب کچھ لوگ مرنے والے ہوتے ہیں تو بہت تڑپتے ہیں، اللہ ان کے زبان کو بند کر دیتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتا ہے کہ اسے کیا فیل ہوتا ہے۔ ایک بات انسان کی پتہ ہے کیا کیسے اس کا زبان قبض ہوتا ہے؟ ایک آپ لکڑی لے لو جس کے اندر کانٹے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک کاٹن کا کپڑا ڈال دو، اب جب اس کپڑے کو آپ کھینچتے ہو تو کیسے پورا پھٹ جاتا ہے ایک دم سے۔ موت کو بتایا گیا ہے کہ موت جب روح نکلتے انسان کے جسم سے تو اسے ویسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بہت خطرناک ہے۔ اور یہ پروسیس سے، روح قبض ہونے کے پروسیس سے ہر انسان کو، جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، اسے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ روح ایسے ہی قبض ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ تم مر گئے بس۔ ہر انسان کے پاس ملک الموت آئے گی، ہر انسان کی روح قبض ہوگی۔ تو اللہ جب کہتا ہے کہ انسان موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، وہ میٹھی موت کا مزہ چکھے گا، خوبصورت موت آئے گی۔ جب اس کی روح قبض ہوگی تو خوبصورتی سے قبض ہوگی، اور جو بد انسان ہوگا اللہ اس کی روح ایسے قبض کرے گا کہ وہ تڑپ جائے گا۔ روح قبض ہونے میں بھی تکلیف، اور پھر تو جب اس دنیا سے چلا گیا تو صرف تکلیف ہی تکلیف۔ اللہ نے کہا جب تم جنت دیکھو گے تو انسان خوشی سے پاگل ہو جائے گا، اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، میں نے اس کے اتنے خوبصورت اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور وہ جو دروازہ ہے نا جنت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک اس دروازے کو کھول دیتا ہے، اور انسان اپنا محل دے کر خوش ہوتا رہے کہ جب میں اس قبر سے، اس برزخ کی زندگی، دوسرا ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ قبر اس برزخ کی زندگی، دنیا اور جنت کے بیچ کی زندگی، دنیا اور آخرت کے بیچ جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کی بیچ کی زندگی، اس برزخ، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ وہ جنت کی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اب تو وہ جنت میں نہیں ہے۔ جنت آپ کو ملے گی قیامت کے دن، جب آپ روزے محشر میں حاضر ہوں گے، جب آپ حشر کے میدان میں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو فیصلہ ہوگا، اور اب تم جنت میں جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی انجوائے کرو، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی کو انجوائے کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو ہمارے قبر میں ہی دکھا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ انسان اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کا خوشی کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ وہ آف کورس ویٹ کرے گا کہ کب وہ اصل جنت میں جائے گا اور اپنی جنت والی زندگی کو انجوائے کرے گا۔ یہ سب کب ہوگا اور یہ سب کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ ساری سہولت کے لیے شرط ہے، پہلا کہ وہ مومن ہو، سینے میں کلمہ ہو، اللہ پہ یقین ہو، وہ عمل کرنے والا ہو، نیک کاموں پہ عمل کرنے والا ہو، اور ایمان والا ہو۔ دیکھیے آپ کو جو بھی ملنا ہے عمل سے ملنا ہے، محنت سے ملنی ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ لوگ ہمیشہ قیامت کے دن بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں جب انسان قبر میں جائے گا، بد انسان جب وہ دیکھے گا کہ جو انسان کی روح نکل جائے گی، وہ انسان دنیا سے ختم ہو کر نکل جائے گا، جب وہ پہلی بار انٹر کرے گا غیب والی اندر کے دنیا میں، تو کہے گا کہ اللہ پلیز مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجیے، میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، میں جائے سے ہی نہیں اٹھوں گا یا اٹھوں گی، میں صرف سجدے میں ہی رہوں گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب وقت ختم ہو گیا، اب تم نے میرے گیپ کو دیکھ لیا،
جو تم یہ کرنا چاہتے ہو، یہ تو میسیج میرے میسنجرس لائے تھے اب دنیا میں، یہی تو سارے نبیوں نے تم کو اس چیز کا تو دعوت دی تھی کہ دین کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، نیک عمل کی طرف آؤ۔ آپ انہیں چھوٹا کہہ کر انہیں دھتکار دیا۔ آپ نے کہا یہ تو من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب تھوڑی نا اصل ہوتی ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو اوپر والا ہے، جو دنیا بنانے والا ہے۔ آپ کو اگر دنیا میں بنایا ہے تو آپ سے وہ ریبنس لے گا مرنے کے بعد۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ دنیا تمہارے لیے ٹیسٹ ایک ایگزام ہال ہے، آپ کو اس ہال میں بیٹھنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے ایگزام کو پورا کرنا ہے۔ ہاں آپ سے غلطیاں ہوں گی، آپ سے گناہ ہوں گے، لیکن آپ توبہ کرے، آپ اللہ کی طرف آئے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے نا کہ اللہ یہ میں نے کیسے کرتا ہے، اس چیز سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ میں توبہ کرتا ہے، اس کے بعد میں اس چیز کو نہیں دوہراؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور گناہ کو صرف معاف نہیں کرتے، آپ کے گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہر انسان گناہ کرے گا، ہر انسان خطا کار ہے۔ اللہ نے جیسا پلان کیا ہے سب کچھ ویسے ہی ہوگی۔ اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک سوکھا پتا بھی نہیں ہلتا۔ دنیا میں ایسا کوئی چیز، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، سوکھا پتے کا گرنا ہو، بارش کا ہونا ہو، ہر چیز اللہ کی اجازت لے کر ہی ہوتی ہے۔ کتنا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، یا نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کا بیلنس اللہ نے بنایا ہے۔ جو انسان اپنے موت کو روز یاد رکھے گا اور جنت اور جہنم کے بارے میں ایٹ لیسٹ 5 منٹ کا بیان سن لے، یا اپنے دماغ میں جو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا تصور کر لے، انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے ہو تو کچھ بھی مت بولو۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان برا بول دیتا ہے تب توبہ کر لے۔ تو آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور آپ ابھی توبہ کرتے ہیں تو کل شاید وہ توبہ وہ گناہ 5% ہو جائے گا، اس کے بعد 3%، اس کے بعد 2%، کے بعد 1%، پھر ختم۔ پھر انسان دھیرے دھیرے کرتا ہے نا، دھیرے دھیرے سیکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس سے غلطیاں کم ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، تو جیسے جیسے ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہیں آج ہی توبہ کیا تو بس آج ہی مطلب کل ہی آپ پورا اچھا انسان بن جائیں گے، گناہ آپ تو کریں گے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، جان مجھ کے کوئی گناہ نہ کرے، جان مجھ کے کوئی اللہ کی نافرما برداری نہ کرے، جان مجھ کے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور انجانے میں کوئی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم نہیں چاہتے تھے اور وہ ہو گیا، اب شیطان کی بہکاوے میں آ گئے، اور کیونکہ شیطان تو آپ سے گناہ کرانا ہی چاہتا ہے، کچھ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں، کیونکہ وہ تو جانے والا ہے۔ ہم ہر ٹائم ہر دعا کے شروعات میں کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واٹ از رجیم مینس دا ریجیکٹڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، شیطان از آلریڈی دا ریجیکٹڈ، اس سے کبھی جنت میں نہیں آنا، یہ کچھ بھی کر لے۔ تو ہم اس چیز کو فالو کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت کریں، اپنی قبر کو خوبصورت کریں اور اپنی آخرت کو خوبصورت کریں۔ السلام